پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے. اس وقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہوں. گزشتہ روز عام انتخابات ہوئے. 12,85,00,000 سے زیادہ لوگوں نے کا ووٹ تھا اور ٹرن آؤٹ جو تھا وہ کم رہا ہے. اس وقت ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں. 265 جو حلقے تھے نیشنل اسمبلی کے, اس کا رزلٹ آ رہا ہے. رزلٹ تاخیر کا شکار ہے. ابھی تک ہم نے رات کو بھی آپ کو بتایا, صبح کے ٹائم بھی بتایا, لیکن جو انتخابات کے نتائج تھے اس میں کافی حد تک ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے. مختلف نتائج نکلے ہیں. رات کو جو جیت رہا تھا اس کا صبح اس کی پوزیشن کچھ اور تھی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ذوالقرنین اقبال. یہ کل سے یہاں موجود ہیں, ایک صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کو نوٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, اپنے چینلز پہ چلا رہے ہیں. ذوالقرنین صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا 20 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات کا مکمل سرکاری نتیجہ نہیں دے سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ابھی تک تو باقی سب کا ملا کے تو چھوڑیں, کسی ایک بھی اسمبلی کا نتیجہ مکمل طور پر نہیں آ سکا. سندھ اسمبلی کا دیکھیے ابھی یہاں پہ 70 ہیں, 43 ان کے آنے رہتے ہیں, 37 رزلٹ رہتے ہیں ابھی سندھ اسمبلی کے پی کے 43 رہتے ہیں, قومی اسمبلی کے 142 رہتے ہیں, ابھی آدھے بھی نہیں ہوئے. اسی طریقے سے 141 رہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اور 37 رہتے ہیں بلوچستان کے. بلوچستان کے صرف 14 رزلٹ آئے ہیں ابھی تک 51 میں سے. تو یہ بڑی تشویشناک پوزیشن ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے جب میں بیپر پہ تھا, بول ٹی وی پہ لائیو یہاں سے تھا, تو ان کو لائن پہ لیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں 150 سیٹوں پہ ہم آگے جا رہے ہیں, ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے. 150 سیٹوں پہ 150 سیٹوں پہ وہ آگے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ الیکشن کمیشن کو دیں وہ جو 150 آپ کے فارم 47 ہے, ہماری بھی جان چھوٹے جلدی جائے. رات کل سے ہم ادھر ہی ٹنگے ہوئے ہیں. تو وہ ان سے میری گزارش ہے کہ کم از کم وہی رزلٹ 47 جو آر او نے ان کو دے دیے, ان کو نہیں دے رہا, کم از کم الیکشن کمیشن کو دے دیں تاکہ کوئی تو رزلٹ آئے. کم از کم یہ تو کہنے جو کیونکہ رزلٹ آ گیا, جیسا بھی آیا رزلٹ آ گیا. لیکن ذوالقرنین صاحب کس کی پوزیشن مستحکم ہے, کون بنے گا پاکستان کا اگلا وزیر اعظم؟ یہ کہنا شدید ترین قبل از وقت ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کی میں آپ کو پارٹی پوزیشن اگر بتاؤں تو جو 122 نشستوں کے اب تک رزلٹ آ چکے ہیں, اس کے مطابق جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں 20 گھنٹے رزلٹ لیٹ ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار 49 ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. نون لیگ 39 نشستوں کے ساتھ پیچھے ہے, 10 نشستیں پیچھے آزاد سے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف. یہ وہ رزلٹ ہے جو الیکشن کمیشن دے رہا ہے, یہ کوئی ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے, یا ہم نے کسی پی ٹی آئی والے نے نہیں بھیجا. اور 30 نشستوں پر پیپلز پارٹی ہے قومی اسمبلی میں اس وقت. باقی وہ کاف لیگ کی ایک پوزیشن ہے, ایک جی ڈی اے کی اس کی ایم کیو ایم کی آ گئی ہے, ایک جے یو آئی کی آ گئی, ایک بی این پی کی آ گئی ہے. یہ پوزیشن ہے وہاں پہ. پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں 20 گھنٹے لیٹ نتائج کے بعد کنٹروورشل ہوتے جا رہی ہیں چیزیں. 154 کے نتائج آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے 74 آزاد امیدوار اس وقت آگے ہیں. 69 کی سیٹوں کے ساتھ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ ہے. پیپلز پارٹی اور کاف لیگ نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں پنجاب اسمبلی میں ابھی تک. پیپلز پارٹی کی انٹری ہوئی ہے ملتان سے, اور جنوبی پنجاب کی ایک اور نشست ہے, وہاں سے پیپلز پارٹی نے انٹری ماری ہے. ذوالقرنین صاحب رات گئے, آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, ہم نے 4:30 بجے بھی یہاں سے لائیو کیا. جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے جیت رہے تھے, حنیف عباسی ہو گئے, برسٹر دانیال ہو گئے, یہ ہار رہے تھے. آپ اسی طرح دیکھ لیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہوں, انجم وکیل ہوں, خرم نواز ہوں. صبح ہم آئے تو 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیت گئے. یہ کیا ہوا سر کہ فجر کے ٹائم کچھ بس میرا خیال ہے رات کو مسلح بٹھا کے بیٹھے رہے ہوں گے, وہ نے عبادت کی ہوگی, تو پھر اللہ تو اللہ لا کے نہ جی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو ویسے بھی نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں جب کیس سے بری ہوتی تھی میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی تھی. ہو سکتا ہے ان لوگوں نے بھی اللہ پہ چھوڑ دی ہو, آپ کو پتا ہے. پھر اب اللہ میاں کو تو ان کا تو اختیار نہ جی, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے کسی کہہ لیں کہ اللہ میاں انسانوں کے ذریعے انسانوں کی مدد کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہو. سوال بہرحال میرے مائنڈ میں یہ اٹھ رہا ہے کہ سارے ووٹ اگر ابھی گنے جا رہے ہیں, ابھی ووٹنگ ہو رہی ہے, رزلٹ ابھی آ رہے ہیں, اگر تو اس کا مطلب ووٹنگ ابھی ہو رہی ہے. آج 9 تاریخ ہے تو چھٹی 8 کو کیوں دے دی تھی؟ پر ووٹنگ ابھی ہو رہی ہے تو 8 کو چھٹی کس بات کی دے دی تھی؟ اور وہ ابھی تک اگر رزلٹ نہیں آنے, اور ابھی اس وقت بھی آپ کو مزید کئی گھنٹے لگیں گے رزلٹ آنے میں, کل کا دن بھی لگ سکتا ہے. خطرہ یہ موجود ہے کہ رات تک کلیئر ہو جائے گا. ہاں, یہ خطرہ موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہا, کتنے کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا؟
لیکن ٹوٹل تو کہنا ابھی ناممکن ہے کیونکہ ابھی رزلٹ ہی نہیں آئے. فارم 47 کے اوپر ہی مینشن ہوتا ہے کہ اس حلقے میں کتنا ٹرن آؤٹ تھا. نواز شریف صاحب کے حلقے میں 48.44% ٹرن آؤٹ تھا, مینس کہ 48.5 کیا لیں 49 بھی پورا نہیں تھا. کچھ حلقے ہیں جہاں پہ ٹرن آؤٹ 54% تھا, 55% تھا, مختلف آ رہے ہیں, کہیں پہ بہت زیادہ کم ہے, کہیں پہ 50+ ہے. لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ تو چلیں اتنا آ رہا ہے, ووٹ بھی اتنا نکل رہے ہیں, وہ اتنے ووٹ نہیں ہے جو گننے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے. 20 گھنٹے نہیں لگتے. آپ ستارے گننے بیٹھے ہیں, اب اس سے زیادہ ستارے گن لیں گے 20 گھنٹوں میں, جتنے آپ نے ووٹ بھی نہیں گنے ابھی تک. میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض منصبی فرائض سر انجام دینے میں بالکل بری طرح ناکام ہو گیا ہے, الیکشن کروانے میں ناکام ہو گیا ہے. الیکشن تو کروا دیں, شفاف الیکشن کرانے میں مجھے لگتا ہے کہ ناکام ہو گیا, کیونکہ جس قسم کی کمپلینز آ رہی تھیں اور الیکشن ڈے پہ پری پول کے حوالے سے بھی, تو الیکشن کمیشن ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر سکا. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ میں نے اپنے چینل پہ بھی رپورٹ کیا. میں نے صبح ایک ٹویٹ کیا تھا PK5 کے حوالے سے. تو PK5 کے حوالے سے اپڈیٹ یہ تھی کہ وہاں پہ انہوں نے JUI کو کامیاب قرار دیا تھا, لیکن وہ جب فارم 47 میں نے اس کا کھولا تو وہاں پہ آزاد امیدوار PTI کے وہ جیتے ہوئے تھے. وہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی. جب وہ ویڈیو میں نے یہاں سے بنا کے بیٹھ کے ڈالی تو وہ وائرل ہوگی, اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کر دیا. اب سندھ اسمبلی کا یہ نواز شریف صاحب کا لاہور کا حلقے میں بھی کچھ ایسے ہے 0000000. امیدواروں نے اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا نا, ادھر تو معاملہ ڈفرنٹ ہے. وہاں تو 18 امیدوار تھے, 14 نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا, وہ ووٹ بھی میاں صاحب کو ڈال کے چلے گئے. وہ عجیب ہی کرامت ویسے کی ہے. اور سندھ اسمبلی کا حلقہ PS 83 ہے غالباً, کراچی شرقی کا. وہاں پہ بھی جو ریزلٹ آیا وہاں ہم نے دیکھا جی مہاجر کو بھی موومنٹ سیٹ لے گئی. تو میں نے کھول کے دیکھا کہ ان کا کون بندہ کتنے ووٹ لیے ہیں. کھول کے دیکھا فارم 47 میں MQM جیتی ہوئی تھی. وہ غلطی سے انہوں نے یہاں پہ سسٹم میں اپڈیٹ کرتے کر دی. اس قسم کی غلطیاں بھی جلد بازی میں وہ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی دست شفقت تو نہیں ہو انہوں رہا. نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے, جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے ذوالقرنین اقبال. اس وقت جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ آ رہے ہیں, کچھ ہے نا کہنا جی ابھی قبل از وقت ہے کہ کون حکومت بنائے گا. انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی تو بہت میجورٹی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں بھی انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے آگے ہیں. قومی اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر بھی آزاد امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی سے آگے ہیں. میرے کیمرہ مین آپ کو اس طرف دکھا سکتے ہیں 20 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. ابھی تک کسی بھی صوبے کے مکمل طور پر انتخابات کے نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکا. اس وقت ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں. ذوالقرنین حیدر اقبال صاحب نے ہمیں بتایا, آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے کون بنے گا اگلا وزیر اعظم, آپ کو یہ بھی بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے